بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا اللہ من فضلہ فإن اللہ يحب ان يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ آج کل ہر انسان مختلف قسم کی پریشانیوں اور مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو ان پریشانیوں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں نظر آ رہی ہوتی، راستے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ پریشانیاں نتیجتاً انسان کے لیے بہت سی ذہنی امراض کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور اس وقت دنیا بھر کے جو اعداد و شمار ہیں، اور صرف غریب ملکوں کے نہیں، غریب ملکوں سے کہیں زیادہ جو خوشحال ملک ہیں ان کے اعداد و شمار یہ بتلا رہے ہیں کہ زندگی کے مسائل اور پریشانیوں کی وجہ سے ذہنی امراض کا تناسب بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ان پہ قابو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف دوائیوں سے ان چیزوں پہ قابو نہیں پایا جا سکتا، اور میڈیکل سائنس کے تجربات بھی یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ دوائی معاون تو بعض حالات میں ہو سکتی ہے، اکیلی دوائی کافی نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کے پاس، بلکہ جو بھی اللہ کو ماننے والے مذاہب ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑی چیز اس حوالے سے موجود ہے، جس کو ہم معمولی سمجھ کر اور نعوذ باللہ بعض اوقات دقیانوسی اور پرانے زمانے کی چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی رحمت پر نظر۔ اس پر بہت زور دیا گیا ہے، قرآن کریم نے اس پر زور دیا ہے اور جگہ جگہ بتلایا ہے، بلکہ قرآن کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ ہم نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ کی صفات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ قرآن میں اور جگہوں پر یہ بات بیان ہوئی کہ اللہ بہت مہربان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں یہ بات سمجھائی، اور اللہ کا یہ ارشاد سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ اور اسی طرح کا برتاؤ کرتا ہوں۔ تو اللہ کی رحمت پر امید رکھنا، اللہ کے بارے میں پر امید رہنا، دنیا کے حوالے سے بھی آخرت کے حوالے سے بھی۔ اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلی اللہ من فضلی، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ لفظ بڑے نپے تلے ہیں یہاں پہ، فضل کا لفظ ہے۔ فضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے آپ مستحق نہیں ہیں وہ بھی آپ کو مل جائے۔ فرض کریں آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں اور 8 گھنٹے کام کرنے کی آپ کی جو مزدوری ہے وہ 1000 روپے مقرر ہے، آپ کو شام کو 1000 روپے مل جاتا ہے، تو یہ آپ کے ساتھ عدل کا معاملہ ہو رہا ہے، انصاف کا معاملہ ہو رہا ہے، آپ کو اپنی اجرت مل رہی ہے، اجر مل رہا ہے۔ اور اجر کا لفظ بھی قرآن و حدیث میں بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ کو 1000 روپے کی بجائے 5000 مل جاتے ہیں، جتنے کا آپ مستحق سے اس سے زیادہ مل جاتے ہیں۔ جس شخص کی ہاں ملازمت کر رہے تھے اس سے 1000 روپے لیتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ سر میرے پیکج میں تو یہ چیز شامل نہیں ہے، لیکن میری بیوی ہاسپٹل میں داخل ہے، اس کے علاج معالجے کا مسئلہ ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بیوی کے علاج معالجے پہ جتنا خرچہ ہوگا وہ سارا میں دے دوں گا، وہ اس پیکج میں داخل نہیں ہے۔ یہ جو ملا ہے یہ آپ کو اس کا فضل ملا ہے، آپ کے حق سے، آپ کے استحقاق سے زائد ملا ہے۔ اللہ جہاں عدل والے ہیں وہیں وہ فضل والے بھی ہیں،
اور قرآن کریم یہ بتلاتا ہے کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ صرف فضل والے ہی نہیں ہیں، بڑے فضل والے ہیں، اور وہ فضل جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، ان کی مرضی پر ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ان سے پوچھے کہ فلاں کو کیوں دیا، فلاں کو کیوں نہیں دیا، جو مانگتا ہے اس کو وہ ضرور دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، صلی اللہ من فضلی، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ مانگیں گے تو وہ تنگ نہ آ جائے کہیں، نہیں، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يُسْأَلَ، اللہ چاہتے ہیں کہ اس سے مانگا جائے۔ مانگے جانے کو صرف یہ نہیں کہ وہ چاہتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ اسے محبوب رکھتے ہیں، اس عمل سے انہیں محبت ہے۔ اور آخری جملہ ارشاد فرمایا کہ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انتظار الفرج، سب سے افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔ اور یہ بات تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ، لفظوں کے تھوڑے سے اضافے کے ساتھ ترمذی شریف ہی کی ایک دوسری روایت میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے بڑی عبادت کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا انتظار الفرج فی الشدہ، جب آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، کٹھن حالات سے گزر رہے ہوں، بظاہر آپ کو بچنے کا اور ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ سجھائی نہ دے رہا ہو، ایسے وقت میں آپ پر امید رہیں کہ جس طرح آج مجھ پر مشکل وقت ہے، اللہ کی ذات مجھ پر اچھا وقت بھی ضرور لائے گی، یہ مشکل وقت، یہ برا وقت ختم ہو جائے گا، اچھا وقت مجھ پہ اللہ کے فضل سے ضرور آئے گا، اس بات کی امید رکھنا، امید کی کرن اپنے دماغ میں روشن کرنا، یہ انسان کی ذہنی صحت کے لیے مفید تو ہے ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، اور ہم اپنی مشکلات کے لیے وظائف بزرگوں سے پوچھتے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، اللہ کا نام جس طریقے سے بھی لیا جائے اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک بہت ہی آسان عبادت ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ کیسا بھی مشکل وقت ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ سورہ علم نشرہ میں اللہ جل جلالہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، جہاں تنگیاں آتی ہیں، ہر تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، اکیلی تنگی نہیں رکھی۔ انسان اللہ کی ایک محبوب مخلوق ہے، اور مومن تو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے کانٹے ہی کانٹے رکھے ہوں اور اس کانٹے کے ساتھ پھول کوئی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ جہاں عسر اور تنگی کے کانٹے ہوں گے، وہاں یسر اور آسانی کا پھول بھی موجود ہوگا، بس ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ کبھی پھول پہلے ہماری نظروں کے پھول سے واسطہ میں پہلے پڑ جاتا ہے، کانٹے سے واسطہ بعد میں پڑتا ہے، کبھی کانٹے سے واسطہ پہلے پڑتا ہے، پھول سے بعد میں پڑتا ہے، یہ ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اور سورہ علم نشرہ کی انہی دو آیتوں کی تفسیر میں بہت سارے بزرگوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب ایک تنگی آتی ہے تو اس تنگی کے ساتھ کم از کم دو آسانیاں ضرور ہوتی ہیں، بس اللہ کی رحمت سے امیدوار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ انسان پر جب مصیبتیں آتی ہیں، انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی جسمانی اذیت پہنچتی ہے، کوئی دکھ اٹھانا پڑتا ہے، تو اس پر اجر و ثواب کیسے ملتا ہے؟ تو اس میں ایک بڑا عجیب جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے امیدوار ہوتا ہے، اس کے لیے پھر رضا ہی رضا ہوتی ہے۔ اور جو ناراض ہو جاتا ہے، ناراض ہونے کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے،
قرآن بتلاتا ہے کہ یہ کافروں کا مزاج ہے. یقول ربی اہانن، جب تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی ہے. تو جو شخص مشکل وقت میں اللہ کی رحمت سے امید وابستہ نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے صرف کانٹا ہی میرے لیے بنایا ہے، اس کے ساتھ کوئی پھول نہیں بنایا، تو وہ گویا اللہ کے سامنے سخط کا، ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. تو پھر اللہ اس کے ساتھ اور انداز کا برتاؤ کرتے ہیں. لیکن جو اللہ کی رحمت پہ امیدیں وابستہ رکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جس نے ایک کانٹا دیا ہے، اس کانٹے کے ارد گرد پتہ نہیں کتنے پھول میرے لیے ہوں گے، تو اللہ جل جلالہ اس کے ساتھ پھر اسی انداز کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیشہ اپنی رحمتوں سے امیدیں وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور کبھی بھی اپنی رحمت سے ہمیں مایوس نہ فرمائیں. Oh